اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا النصیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا پر راضی ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج ایک ایسی رخصتی کا ہم بیان کر رہے ہیں، ایک ایسا دلہا جو تاجدار حلاتا تھا اور ایسی دلہن جو کان حیا تھی، جنت کی عورتوں کی سردار، اور اس کی شان پاک اس دلہن کی یہ تھی کہ آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، آیہ مبالہ ان کی شان میں نازل ہوئی، سورہ دہر ان کی شان میں نازل ہوئی، سورہ کوثر ان کی شان میں نازل ہوئی، اور درجنوں قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ ان کی شان میں نازل ہوئیں، اور سارا قرآن ان کے والد گرامی اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں نازل ہوا. ناظرین کرام، آج ان کی پاک بازی کی بات کریں گے جن کی پاک بازی اور پارسائی جو ہے، ان کے قدموں سے جو دھول اٹھتی ہے اس کا نام پاک بازی اور پارسائی ہے. الفاظ نہیں ہوتے جب ان کی شان بیان کریں. ہمارا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام جو ہے وہ لکھوا لیں، جن کی شان پاک جبریل امین بیان کرے، جن کی شان جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرمائیں کہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. ان کی شان ہمارے جیسے لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ وہ رخصتی اور یہ وہ شادی تھی جو عرش پر بھی ہوئی، جو فرش پر بھی ہوئی. اس کی تفصیلات جو ہے وہ کس طرح کا جہیز فرش پہ ہوا، کس طرح کے انعامات عرش پہ لٹائے جا رہے ہیں اور شام قیامت تک لٹائے جاتے رہیں گے. آج اس ہستی کا ذکر پاک کرنے سے پہلے میں چند اشعار مجھے بہت پسند آئے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو ہے عصمت کا روشن جہاں سیدہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں سیدہ. میری جرت کہاں، مجھ میں ہمت کہاں، تیری مدحت میں کھولوں زباں سیدہ. تیرا منصب جہانوں میں سب سے جدا، تو ہے حسنین و زینب کی ماں سیدہ. کوئی ہمسر تیرا ہو سکے کس طرح، تو شہ انبیاء کی ہے جاں سیدہ. اس گناہ گار کے سر پہ محشر کے دن ہو تیرے لطف کا سائباں سیدہ. اور ذہن انسان کی وسعت سے بھی ماورا، ذہن انسان کی وسعت سے بھی ماورا ہے فضائل تیرے بے کراں سیدہ. اور بارگاہ خدا میں تیرا مرتبہ، تیری تطہیر سے ہے عیاں سیدہ. اور کیوں نہ بڑھ کے زمانے کی ہر شے سے ہو، آسیوں کو تیرا آستاں سیدہ. اور ایک رضا ہی نہیں تیرے در پر فدا، تیرے در پر فدا دو جہاں سیدہ. ناظرین کرام، آج میں نے ایک حدیث پاک آپ کو سنانی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پوری رات اس حدیث پاک کے نشے میں رہا اور نیند جو تھی وہ رخصت ہو گئی. بس بار بار وہی پڑھ رہا ہوں اور آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں.
جو صبح نور کے ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں، یہ ہماری ایک اہل دل کی برادری ہے، اور جو اہل دل کی برادری ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے ساتھ وہ سارا کچھ شیئر کیا جائے۔ جس نے میری جو ایک اندر کی کیفیت تھی ایمان کی اس کو جلا بخشی ہے، تو اس میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال بن حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے صحابہ، اتنی دیر میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ چہرہ انور اتنا دمک رہا تھا، اتنا چمک رہا تھا، اور چہرہ انور پہ خوشی کے اتنے آثار تھے کہ ہم نے کم دیکھے اتنے آثار۔ کہتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جرأت کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فور انوار کا سبب کیا ہے؟ آج تو پھر عجیب ہی معاملات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کی طرف سے میرے بھائی علی اور میری لخت جگر فاطمہ کے بارے میں پیغام آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فاطمہ کی شادی علی سے کر دی ہے، اور پھر اللہ کریم نے جنت کے خزانوں پر معمور رضوان کو حکم دیا، اور اس نے شجر طوبہ کو پکڑ کر زور سے ہلایا، جس سے اس کی کونپلیں پھوٹ پڑیں اور پتے نمودار ہو گئے، جن کی تعداد میرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے برابر ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے ہر ورق کے لیے اس کے نیچے نور سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، اور ان فرشتوں کو ورق تھما دیے۔ بس جب قیامت ہوگی تو وہ فرشتے اپنے اپنے ورق کے مکتوب کے مطابق مخلوق کی طرف لپکیں گے، اور متعلقہ شخص کو اس کا ورق تھما دیں گے۔ ایسا کوئی بھی محب اہل بیت نہیں بچے گا جس کو اس کا دوزخ سے نجات کا پروانہ نہ ملے گا۔ میرے بھائی اور ابن عم یعنی میرے چچا زاد مردوں کی گردنیں، علی مردوں کی گردنیں عذاب جہنم سے آزاد کرائیں گے، اور میری دختر بلند اختر میری امت کی عورتوں کی گردنیں نار جہنم سے آزاد کرائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ حدیث پاک جب آدمی پڑھتا ہے تو وہ جو ایک خوف ہے قیامت کا وہ کس طرح دور ہوتا ہے، اور آدمی کے ایمان کو کیسی تقویت ملتی ہے۔ یہ شادی کیسی تھی، اس شادی کے بعد ولیمہ کیسا ہوا، سعد بن عبادہ نے وہ جو اپنا بڑی محبت سے پالا ہوا دمبا پیش کیا، اور صحابہ کرام کو گوشت مکی اور کھجور سے کس طرح جو تھی ان کی تواضع کی گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو سیدہ پاک کو وہ جہیز دیا گیا تھا اس کی قیمت جو تھی سیدنا عثمان ذو النورین نے جو تھی ادا کی تھی۔ ہمیں جب صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا اور خلفائے راشدین کا ذکر پاک کرنا چاہیے تو ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ان کی محبتیں رحماء بینہم، قرآن حکیم نے سرٹیفکیٹ دے دیا قیامت تک کہ صحابہ آپس میں رحیم و کریم ہیں سارے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے ان کے ذکر پاک کرتے ہوئے۔ اہل بیت کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، خلفائے راشدین کا ادب، صحابہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق نجوم ہدایت ہیں، اور جو نجوم ہدایت کی عزت نہیں کرتا وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری صاحب سے۔ جی اعظم نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر صاحب قبلہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ،
یہ امر ہمارے لیے بہت ہی سعادتوں کا باعث ہے کہ ہمیں اس فانی زندگی میں بار بار ان نفوس قدسیہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سے خاص طور پہ منتخب کیا اور پھر رشد و ہدایت کے جملہ حالے جو تھے وہ ان کی ذاتوں کے ارد گرد جو تھے وہ اکٹھے کر دیے. وہ پیکران رشد و ہدایت ہیں. سبحان مستدرک حاکم کی ایک روایت، جیسے آپ ایک حدیث کو پڑھ کے ایک وجد میں رہے تو میں بھی اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد اسی کی خیرات کا طالب ہوں. اور ناظرین اس حدیث پاک کو سن کے محسوس کریں گے کہ یہ بار بار ذکر پاک کرنے کے پیچھے نیت اور ارادہ کیا ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مستدرک حاکم میں ہے، کہتے ہیں کہ اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنت انا وفاطمہ والحسن والحسین. ان کا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مجھے اس چیز کی خبر دی کہ بروز قیامت میرے بعد سب سے پہلے جنت میں اے علی آپ، میری لخت جگر بدعتم منی مخدومہ کائنات، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ علیہم السلام یہ جنت میں داخل ہوں گے. تو کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ فمحبونا، میں نے فوراً عرض کی آقا ہم چلے جائیں گے تو وہ جو ہم سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ وہ جو بار بار صبح نور میں ہمارا ذکر سنتے ہیں اور کرتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی گھبراؤ نہیں، من ورائنا، وہ ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں ہمارے ساتھ داخل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادتیں بہت زیادہ اللہ کے حضور میں شکر ادا کرنے کے لائق ہیں. میں نے تو سوچا ہوا ہے کہ سیدہ پاک وہ کسوہ پہ سوار ہوں گی نا. بے شک بے شک. تو اس کسوہ کے جو پاؤں ہیں نا ان کو چومتے جانا ہے ایسے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. وہ بلکہ وہ نسبتوں کی بات سے ہی مجھے اونٹنی سے ہی یاد آ گیا کہ حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چومیندے گزر گئی. یعنی ہم تو الحمدللہ انہی نسبتوں کو چومتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے. اور پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، وہ جب فضا میں آوازیں گونجے گی کہ نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم، اپنی گردنیں جھکا لو، نگاہیں جھکا لو، یا اہل الجم، اے تمام میدان معاشر میں آنے والو گردنیں جھکا لو، نظریں جھکا لو. تمہیں خبر نہیں ہے کہ 70,000 حور العین کے جھرمٹ میں سیدہ گزر کے جا رہی ہے، وہ گزر کے جائیں گی. تو انشاءاللہ وہاں پہ حالانکہ 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اس کے باوجود بھی حکم ہوگا. 70,000 میں نظر تو نہیں نہ آئیں گی، لیکن اس کے باوجود حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو. 70,000 کے جھرمٹ میں بھی نظر نہیں آ گئی، اور گزرنے کی رفتار کو بھی حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کمر البرق، جیسے بجلی چمکتی ہے نا ایسی صورت کے ساتھ وہ گزر کے جائیں گی. لیکن ان کی بارگاہ کی تقدیس کا عالم یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس لمحے بھی سب کو نظریں جھکانے کی طرف حکم، سارے اہل معاشر سارے اہل معاشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم مل جائے گا. غازی صاحب میں چونکہ رخصتی کی بات ہو رہی ہے تو رخصتی کے لمحے تحائف جو ہیں وہ ہمیشہ دلہا اور دلہن کو پیش کیے جاتے ہیں. میں ایک ایسے تحفے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس تحفے پہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی خوشی دیدنی تھی. سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے، تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے، اور انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی ایک خاص جو جنت ہے، جنت کے اندر بہت سی جنتیں ہیں، جنت عدن، جنت الفردوس درجات ہیں اس کے، تو انہوں نے ایک خاص جنت کا تذکرہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت جو ہے اللہ رب العالمین نے اس کی جو چھتیں ہیں وہ جعل اللہ سقوفہا من زبرجد خضرا، سبز رنگ کے زبرجد کی بنائی ہیں، وطاقتہا من الیاقوت، اور اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ رب کریم نے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنائی ہیں، اور اس کی جو دیواریں ہیں
وہ دیواریں میں تو وہ پڑھ کے حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کا منظر کتنا حسین ہوگا. لبنن من ذہب لبنن فن فدت لبنن من درت لبنن من یاقوت لبنن من زبرجد. سونے کی اینٹ، چاندی کی اینٹ، زبرجد کی اینٹ، یاقوت کی اینٹ، پوری ایک ڈیٹیل بیان کی اس جنت کی. اچھا اس بیان کرنے میں اٹریکشن اتنی تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا لمن بن اللہ ھذا الجنہ، یہ جنت اللہ رب العالمین نے کس کے لیے بنائی ہے؟ اتنی خاص جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل امین نے 2 جملے عرض کیے. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی نور نظر لخت جگر کی رخصتی کا تحفہ ہے جو اللہ نے تیار کیا ہے. تحفۃ اتحفہ اللہ، جو اللہ نے ان کے لیے تحفہ تیار کیا ہے. اور کس لیے تیار کیا ہے؟ لتقر عینک، تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے. وہ جو ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومتی ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں مطلب رب ذوالجلال نے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، بلکہ وہ آپ شعر پڑھا کرتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی. یہ رخصتی پر بھی رب ذوالجلال نے شان محبوبی دکھائی ہے. اچھا جی پیر صاحب، وہ بہت دلچسپ منظر ہے اور میں نے آج نیا اس کے لیے کوائن کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی توفیق سے، ان کا ہی کرم ہوتا ہے بے شک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصتی ہو رہی تھی اور آپ پھر مغرب کے وقت ان کے ہاں تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ایک پانی میں ڈالا اور ان دونوں کو عطا کیا، دلہا دلہن کو. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو فرمایا، اور جو وضو کا پس خوردہ وہ جو تھا نوری، وہ جو نوری آب تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھینٹے ان کو عطا کیے دونوں. نوری آب کے، نوری آب کے، آب نور، آب نور کے چھینٹے جو تھے وہ عطا کیے. اور آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اے اللہ ان دونوں کے لیے، ان دونوں کی نسل میں برکت ڈال دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا خوبصورت آغاز آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد فیض صاحب محترم نے کتنا خوبصورت نبھایا اس بات کو. حفیظ جالندری علیہ الرحمہ نے شاہنامہ اسلام میں اس شادی کا کچھ ذکر کیا ہے، میں اس میں سے 2-3 شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ صبح نور چشم رحمت للعالمین زہرا، نگین خاتم تسکین ختم المرسلین زہرا. وہ زہرا جو شبیہ اسوائے سرکار علی ہے، علی سے آج اسی زہرا کی شادی ہونے والی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پیکرے صدق و صفا پایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اس طرح عطا فرمایا. اسی سے ملتی ہوئی ایک حدیث مبارک اور ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی پشت مبارک پر چھڑکا اور جناب سیدہ کونین کے سینہ اطہر پر چھڑکا، اور پھر نسل مبارک کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے نسل پاک کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صاحب الریاض النظرہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40,000 فرشتے نکاح سیدہ کونین میں شریک ہوئے اور شاہد ہوئے اس بات کے کہ اللہ نے علی کا نکاح فاطمہ الزہرا سے کر دیا ہے. اور جب یہ پیغام آیا جس کا آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت بلال بن حمامہ والی حدیث سے ذکر کیا، جب یہ پیغام آیا تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح مبارک کو جس مبارک قطع ارضی پر منعقد فرمایا اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. یعنی اب ذرا اس پہ غور کیجئے، وہ ریاض الجنہ بن گیا، یعنی ادھر عرش پر ادھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ
گویا جہاں کی وہ ملکہ تھیں وہیں تقریب سعید جو ہے وہ منعقد ہو رہی تھی، اور اللہ نے یہ شان اور شرف ان کو عطا کیا کہ سب سے پہلے ریاض الجنہ میں جو نکاح پڑھا گیا وہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ مبارک نکاح تھا، اور اللہ رب العزت نے یہ شرف اس لیے عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر اب تک نہ ایسے باراتی پھر آسمان نے دیکھے ہیں، نہ ایسے دلہا اور دلہن دیکھے، بے شک کوئی شک یہ اپنی مثال آپ تھی بلا شبہ۔ اور جب یہ نکاح مبارک تو پہلے ہو چکا ہے، آج رخصتی ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص سواری جو خچر تھی الشہبا وہ عطا کیا، اور اس پر دولہا اور دلہن کو سوار کیا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ بارات گزرتی ہوئی کاشانہ مولا علی مرتضیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ حضور نے یہ شرف اور فخر حضرت سلمان فارسی کو عطا کیا کہ وہ اس خچر کی اس سواری کی لگام تھام کر آگے آگے چل رہے ہیں، اور براق جو ہے وہ اس کی قسمت پہ ناز کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے بلا شبہ، اور سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیادت فرما رہے ہیں بارات کی کہ اس اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 ملائک کے ساتھ زمین پر تشریف لائے، مبارکباد اور تہنیت پیش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس قدر خوشی کے ساتھ اور اس قدر فرشتوں کے جلوہ میں کیوں تشریف لائے؟ تو عرض کیا کہ ہم مبارکباد دینے کے لیے مامور من اللہ تھے کہ اس عقد کی، اس شادی کی، اس رخصتی کی مبارکباد جو ہے وہ دی جائے۔ یقیناً اس میں اہل معرفت کے لیے اور اہل محبت کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے کہ یہ نکاح جو ہے اور یہ رخصتی اور یہ شادی جو ہے دراصل یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دوسری صورت ہے کہ اب وہ اس دعا کا منتہائے نبوت کے بعد اجرائے امامت جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس عقد کے بعد اچھا اہل معرفت کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ جی، اہل معرفت نے کہا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لوح محفوظ پر جلی حروف میں یہ لکھو کہ اس فقید المثال یعنی سیدہ کی طرف اشارہ ہے گوہر گراں مایا کو علی المرتضیٰ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، یہ سلیکٹ کر دیا گیا ہے، اور عالم بشریت میں آنے کے بعد یہ اہل معرفت فرما رہے ہیں عالم بشریت میں آنے کے بعد امام الانبیاء مدینۃ العلم نے اس گوہر یکتا کو اپنے اسوہ حسنہ کے خطوط پر تراشا اور اس میں اپنی سیرت و اطوار ظاہری و باطنی علوم کے گوناگون رنگ بھر کر امام الاولیاء باب مدینۃ العلم کے ماتھے کا جھومر بنا دیا، اور پھر حسنین کریمین علیہ السلام سے لے کر تمام ائمہ اہل بیت اطہار کی ماں بننے کا شرف اگر کسی بنت حوا کو ہو سکتا تھا صرف اور صرف سیدہ کائنات کے علاوہ اور کوئی ہستی نہ ہو سکتی تھی۔ جی اب ذرا اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے جو غور کرنے والی ہے کہ اس مبارک بارات کا استقبال کاشانہ مرتضوی پر کرنے کے لیے حضرت فاطمہ بنت اسد موجود ہے۔ یہ وہی خوش نصیب بی بی ہے جسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بارات کا بھی استقبال کرنے کا اعزاز حاصل ہے کہ جب سرکار تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ عقد فرما کر تب بھی حضرت فاطمہ بنت اسد استقبال کرتی ہیں، اور آج جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی نور العین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم آ رہی ہیں ان کے کاشانہ کو زینت بخشنے کے لیے، تو آج بھی حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ استقبال کر رہی ہیں۔ رشتہ کیا ہے کہ میری ماں سے بڑھ کے ماں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ماں سے بڑھ کے ماں، اللہ بے شک۔ اب وہ مبارک گھر کس قدر یمن و سعادت کا مرکز ہوگا جس گھر میں اللہ رب العزت نے ملکہ فردوس بری کو دلہن بنا کے بھیجا، اور جس گھر کا دولہا جو ہے وہ امام الاولیاء اور باب مدینۃ العلم ہے، اس میں اگر علم کے معرفت کے سرچشمے نہیں پھوٹیں گے تو اس گھر میں اور کیا رونقیں کیا برکتیں پروردگار عالم کی ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایسی بارات انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھی. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے، بلکہ آپ نے جو ذکر کیا کہ بہترین عرش و فرش کی شخصیات اس میں شامل تھیں، اس معاملے میں جب اللہ اور اس کا رسول خود شامل ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول شامل ہیں، تو پھر پیچھے حضرت علی شیر اللہ کریم ولی ہیں اس شادی میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رحمت کونین کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کے لیے حاضر ہوتے ہیں پرپوز کرنے کے لیے، تو ان کے لفظ ذرا دیکھیے. وہ کہتے ہیں جئتک خاطبا الی اللہ ورسولہ، میں یہ پرپوزل لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. مطلب صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بات نہیں کی. اور جب انہوں نے وہ نکاح کے وقت جو ہے، کس کے کہنے پہ گئے تھے یہ بھی ذرا بیان کر دیں. یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، مشورہ دینے والے تمام صحابہ کرام نے. اچھا اگلا میں واقعہ سنا دوں پھر آپ کو ایمان افروز اپنے ناظرین کے لیے. سبحان اللہ. جب اس دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کے پاس تھے. ماشاءاللہ. دروازے پہ دستک ہوئی تو سیدہ پاک نے کہا پتہ نہیں کون آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں باہر وہ شخص آیا ہے جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ گئیں، انہوں نے کہا میں دیکھوں یہ کون اتنا خوش نصیب ہے. دروازہ کھولا تو علی المرتضیٰ شیر خدا. جب اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے فاطمہ کا تمہارے حق میں. تو کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا جو تھے وہ حیا کی بنیاد پر ان کی جو گردن تھی وہ جھک گئی، نگاہیں جھک گئی. یہ کیا بات ہے جی. ہاں سیدہ جو بات اصل میں نے کری، سیدہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں اتنی تیزی سے گئی کہ دیکھوں وہ کون ہے جسے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں کہ میں گرنے لگی تھی. اللہ اس تیزی سے میں دروازہ کھولنے گئی کہ اتنی بڑی سعادت کا ان کے لیے اعلان ہوا ہے. تیزی سے میں غیر صاحب عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرپوز کرتے ہوئے بھی خاطبا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول دونوں کو شامل کیا. اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب و قبول کے لمحے میں جو لفظ کہے، وہ لفظ بھی متوجہ کرتے ہیں کہ یہ شادی جو ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور ان کی عملاً اس میں کرم نوازیاں لمحہ لمحہ ان کی ساتھ شامل تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علیو ازوجک ابنتی فاطمہ کما زوجک الرحمن، فرمایا میں تمہارا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے اسی طرح کر رہا ہوں جیسے رب نے تمہارا نکاح میری بیٹی فاطمہ سے کر دیا، رب رحمان نے کر دیا. تو یہ تو اس، اور دیکھیے اس کپل کو میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت ڈرتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے. تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر اس روایت کو لائے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان وہ تم سے نا مخدومہ کونین کو کچھ کام ہے میری نور نظر کو، تو جاؤ وہ تمہیں بلا رہی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے تھے، وہ اہل بیت میں سے تھے، خانوادہ نبوت میں شامل کیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ گئے، حاضر ہوئے. کہتے جب میں گیا تو سیدہ صحن میں بیٹھی اور مسکراتی جا رہی ہیں. تو میں جیسے ہی مجھے دیکھا تو کہا سلمان بھائی مبارک ہو، بہت بہت بشارت خوشخبری سنائی. میں نے کہا جی کس چیز کی بشارت؟ کہتی ہیں میں رات کو جب اپنے اوراد و وظائف اور عبادت سے فارغ ہو کے بستر پہ لیٹی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک آسمان کا دروازہ کھلا تو اس میں سے ثلاثۃ جوار یہبطن، 3 خوبصورت حوریں وہاں سے نازل ہو کے جو ہیں وہ نیچے آئیں اور آ کے میرے پاس بیٹھ گئیں. تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ من انتی، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں انا مقدودہ، میرا نام ہے مقدودہ، خلقت لمقداد ابن اسود، اور مجھے رب ذوالجلال نے پیدا کیا ہے، میں پیدا کی گئی ہوں حضرت مقداد کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے دوسری سے کہا جی تم کون ہو؟
انہوں نے کہا جی میں ہوں اپنا, میرا نام ہے انا ذرہ خلقت لابی ذر الغفاری, میں پیدا کی گئی ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تیسری سے پوچھا, انہوں نے کہا انا سلمہ خلقت لسلمان, میرا نام سلمہ ہے اور میں حضرت سلمان فارسی کے لیے پیدا کی گئی ہوں. اگلی بات غازی صاحب بڑی خاص ہے, کہتی میں نے کہا کہ حضرت مقداد کے لیے بھی حور آ گئی ہے, حضرت سلمان فارسی کے لیے بھی آ گئی, ابو ذر غفاری کے لیے بھی آ گئی, تو اللہ نے میرے علی کے لیے کوئی حور نہیں بنائی؟ علی کے لیے کوئی حور نہیں آئی کہ وہ اس کی جیسے یہ ان کی زوجات بنے گی؟ تو جواب سنیے, ان تینوں حوران بہشت نے کہا ان اللہ یستحیی ان یغیر کی بعلی او کما قال, فرمایا اللہ اس چیز میں شرم اور حیا محسوس کرتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ کسی کو حضرت علی غیرت گوارا نہیں, رب کی غیرت گوارا نہیں. انت زوجتہ فی الدنیا و انت زوجتہ فی الآخرہ, دنیا میں بھی ان کی زوجہ آپ ہی ہیں اور آخرت میں بھی ان کی زوجہ آپ ہی ہیں. مطلب اس طرح اللہ رب العالمین کو اس جوڑے کا لحاظ تھا اور اس طرح ان کے اوپر شفقتوں کی برسات. اچھا جی, یہ اس دور میں نہیں شفقتوں کی برسات, یہ تا قیامت ہے. وہ حوران بہشتی جو وہ موتی اور جواہرات جو ہے وہ اپنے دامنوں میں سمیٹ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے انوار جاری ہیں. اس در اقدس سے نسبت غلامی مضبوط کرنا وہ ہمارے ذمے ہے. کرم تو ہمیشہ سایہ فگن ہے اور سایہ فگن ہی رہے گا. آپ نے ولیمہ کی بات کی, بہت خوبصورت. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دمبا پالا ہوا تھا بڑی محبت سے اپنا, مکئی کا آٹا اس کی روٹی تیار کر کے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اتنی خوبصورت عمدہ شادی جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی. کھجور, اس میں پنیر اور یہ جو اولیو آئل, کیا اس کو کہتے ہیں, زیتون کا تیل, اور بنانے والے آقا علیہ السلام, اور پھر وہ ایک خاص مٹھائی بنی جی. اس میں خاص ایک بات جو آج میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس ولیمہ میں شامل ہیں, اور آپ کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہے, اس قدر مسرت آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے. ہم نے عقد مبارک کے پروگرام میں بھی اور آج بھی ایک دو دفعہ فقر اختیاری کی بات آئی, تو میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا عرض کروں. بسم اللہ. حضور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں, لیکن میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں اللہم احینی مسکینم وامتنی مسکینم واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینوں میں موت عطا کر, اور مسکینوں میں میرا قیامت کے دن حشر کر. اب یہاں ایک بہت ہی معرفت والا نقطہ یہ ہے کہ ہم تو مسکین کا معنی سادہ لفظوں میں جو کریں گے وہ ہم سمجھتے ہیں, لیکن صوفیاء نے بڑا غضب کا نقطہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسکین کا معنی الساکن مع اللہ, الساکن مع اللہ, یعنی معیت الہی میں محو رہنے والی جو ذات پاک ہے. اور پھر الفقر و فخری بھی تو ہے نا, وہ تو ہے. اور اسی پر حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوبصورت گرہ لگائی اور کہا لی مع اللہ شان خود فرمودائی من نہ دانم بندائے یا حق توئی. کہ حضور علیہ السلام کی جو معیت پروردگار کی شان ہے یہ دراصل فقر اس بات کے لیے ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ اپنے مالک حقیقی کے قرب کے لیے ہے, اور آپ کے اہل خانہ کے لیے, اہل بیت کے لیے جنت کی تمام نعمتیں جو ہیں وہ پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھی ان کی طلب پر اتاری ہیں, اور آخرت میں تو ہے ہی ان کے لیے. حضور علیہ السلام کی ایک پیارے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نور کی آیہ مبارکہ مسجد نبوی میں تلاوت فرمائی. اس کے کچھ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان گھروں میں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلند کیے جائیں اور لیا جائے ان میں اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ان گھروں میں صبح و شام. جب یہ حضور علیہ السلام نے آیہ مبارکہ تلاوت کی تو ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اشارہ کر کے حاضل بیت منہا لبیت علی و فاطمہ,
کہ یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے علی و فاطمہ کا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم من افاضلھا، ہاں یہ ان بہترین گھروں میں سے ایک گھر ہے جن گھروں کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ شادی کا تذکرہ تو ہو رہا ہے، اس کا شانہ اقدس کا ذکر بھی کیا جائے جس کی تعریف اللہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ ذکر الہی کے لیے یہ گھر خاص ہے. اور حضور علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کے استفسار پر فرما رہے ہیں یہ ان گھروں میں افضل ترین گھر ہے. بھائی جس گھر کے مکین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہوگا، سبحان اللہ، تو مکین مکان کو تو جو شرف حاصل ہوتا ہے مکین سے ہوتا ہے، اور مکین کا چہرہ دیکنا عبادت ہو گیا تو بات تو کہاں سے کہاں چلی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، وقت ہو گیا جی کتاب الشفاء سے نسخے کا، اور آج کا نسخہ بڑا اہم ہے، اس کو ضرور نوٹ کر لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. یہ وہ وظیفہ اعلیٰ تھا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کو عطا فرمایا تھا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. اور اس سے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ضرور پڑھیں. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو آپس میں مہربان اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے ہیں. جی بلال. زہرا کی رخصتی کا ہوا اہتمام ہے، زہرا کی رخصتی کا ہوا اہتمام ہے، دولہا علی ولی ہے جو پہلا امام ہے، زہرا چلی ہے گھر تو خوشی ہے حضور کو، زہرا چلی ہے گھر تو خوشی ہے حضور کو، قدسی ہے آئے دیکھنے اس بز میں نور کو، قدسی ہے آئے دیکھنے اس بز میں نور کو، ازواج مصطفیٰ کے ہے چہروں پہ روشنی، ازواج مصطفیٰ کے ہے چہروں پہ روشنی،
بن کے دلہن جو زہرا علی کے ہے گھر چلی، زہرا کی رخصتی کی حسین رات آ گئی، زہرا کی رخصتی کی حسین رات آ گئی، طیبہ میں رنگ و نور کی بارات آ گئی، اور ساجد درود بھیجا ہے رب عظیم نے، ساجد درود بھیجا ہے رب عظیم نے، زہرا کو دی دعا ہے رسول کریم نے، زہرا کی رخصتی کا ہوا اہتمام ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه